الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہو سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ایک تو خلافت دینے کا، اور دوسرا اس خلافت کو مضبوط کرنے کا، اور تیسرا وعدہ ہے خوف کے بعد امن دینے کا۔ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیے ہیں اہل ایمان سے۔ تو اہل ایمان سے مراد اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جو اس وقت ایمان لا چکے تھے وہ مراد ہے، کیونکہ ایک تو ماضی کا صیغہ ہے اور دوسرا مخاطب کا ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خلافت حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور ان سے یہ حق چھینا گیا ہے، لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کئی وعدے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے
وہ پورے بھی اسی طرح ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا، ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ میں ان کو خلیفہ فی الارض بناؤں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے جب اس چیز کو دیکھا جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی وہ عناصر اربع جن سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے، تو انہوں نے دیکھا ان میں چونکہ تضاد ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے یہ زمین میں دنگا فساد کریں گے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وہی کہہ دیا کہ اللہ یہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کی حکمت میں ہی جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت دی، ان کو پیدا کیا اور خلیفہ فی الارض بھی بنایا، یعنی جو کچھ اللہ نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کو امامت دوں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ دنیا کی امامت آپ کو دی جائے گی۔ حالات کیسے بھی ہوئے، ان کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور حاکم وقت نے ان کو آگ میں جلا کے ختم کرنا بھی چاہا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی وجہ سے میری حکومت کا خاتمہ ہوگا، تو وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ مخالفت کرنے والے وہ مخالفت کرتے رہیں، لیکن وہ اپنی ان مکر و فریب میں، اپنی ان چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی ماں سے یہ وعدہ کیا، کیونکہ فرعون کو کاہنوں نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا
جس کی وجہ سے تیری حکومت پہ زوال آئے گا، تجھ پہ بھی زوال آئے گا، اور جو تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یہ سارے تیرے دعوے خاک میں مل جائیں گے اور تجھے ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ تو اس نے اس کا تدارک اس طرح کرنا چاہا، اس نے کہا کہ ہم یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، لہذا ہزاروں بچے فرعون نے اپنی خدائی قائم رکھنے کے لیے قتل کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور جاسوسوں نے جاسوسی کی کہ فلاں گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، لہذا اسے پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حکمران کی پولیس آئی اور گھر کا محاصرہ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ماں نے بچی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کون ہے۔ بچی نے جب جھانک کے دیکھا تو اسے پولیس نظر آئی اور اس نے جا کے اپنی ماں کو بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی کی اطلاع حکومت کو ہو گئی ہے، تو اب یہ بچے گا نہیں، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب اس کی گود سے بچہ چھین کے اسے قتل کیا جائے۔ ماں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو نے اگر بیٹا دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی فرما۔ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا کی تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، کہ تو بے فکر ہو کے اپنے بچے کو دودھ پلا، اور جب تو خطرہ محسوس کرے تو اس کو صندوق میں بند کر کے تو دریا میں پھینک دینا، دریا میں پھینکنا تیرا کام ہے، اور اس بچے کو واپس تیرے پاس بھیجنا میرا کام ہے۔ صرف واپس ہی نہیں بھیجوں گا، اور اس کو نبی بھی بناؤں گا، رسول بھی بناؤں گا۔ پولیس نے گھر کا گھیراؤ کیا تو ماں نے اس بچے کو دودھ پلانے کے بعد صندوق میں بند کیا اور صندوق بیٹی کے سر پہ رکھا، اور اسے یہ کہا کہ جاؤ اسے جا کے دریا میں پھینک آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پولیس کے گھیرے میں سے اس بچی کو نکالا، بچی نے وہ صندوق جا کے دریا کے سپرد کیا۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود اس نے چادر اور چار دیواری کا
خیال رکھنے کا حکم دیا۔ فرعون کی پولیس موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، چادر اور چار دیواری کا خیال رکھا۔ تو ہماری پولیس اللہ پناہ دے اس سے، کیا یہ چادر اور چار دیواری کا خیال رکھتی ہے؟ یعنی ہم تو فرعون کو کوستے ہیں، تو یہ تو فرعون سے بھی دو ہاتھ آگے گزر چکے ہیں۔ تو جو ظلم میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہوں، وہ پھر یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے گا، ان کے معاملات درست کرے گا، ان کی حکومت کو استحکام ملے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم کو اللہ تعالی تحفظ نہیں دیتے۔ تو اس لیے ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کس حد تک ہم جا چکے ہیں۔ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے حکمرانوں کے لیے جو حدود اور قیود مقرر کی ہے، ان کو ان کے اندر رہنا چاہیے۔ تو خیر، موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا میں بہا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرعون کے محل میں پہنچایا۔ فرعون کی بیوی نے وہ بچہ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اے موسیٰ، تجھے جب دریا میں پھینکا گیا اور تو دشمن کے ہاتھوں پہنچا، ہم نے تیرے چہرے پہ ایسا نور پیدا کیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ایسی محبت تیرے چہرے پہ ڈال دی کہ جو تیرے چہرے کی طرف دیکھتا وہ تیرا گرویدہ ہو جاتا، اس کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جاتی۔ لہذا فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ یہ بچہ تو میں اپنا بیٹا بناؤں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بچہ ماں کی پاس جائے گا۔ اب بچے کو صندوق جب کھولا گیا تو بچے نے انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے، چوس رہا ہے انگلی کو۔ اب بچہ ہے، اس کے دودھ کا انتظام، دائیوں کو بلایا گیا، تو اب بچے کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ادھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ موسیٰ دودھ پلانے والی ہے، تجھے دودھ پلائیں گی، وہ دودھ پلانے کی کوشش کرے گی، لیکن حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پہ تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ ہم نے کہا کہ تو نے ان کے دودھ کو چکھنا بھی نہیں۔ دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا۔ اور آخر کار موسیٰ کی ماں تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کی تلاش کرو، وہ کہاں پہنچا ہے۔ قالت لاختي قصيه فباصرت بي عن جنوب، کہا کہ ذرا اجنبی بن کے دور رہ کے اس کو دیکھنا کہ کہاں پہنچا ہے وہ۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ اپنے بھائی تک پہنچ گئی،
دیکھا کہ عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ دودھ پی نہیں رہا، تو کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں کہ مجھے واثق امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا بلا کے لاؤ۔ وہ بلانے کے لیے گئی، ماں نے جواب دے دیا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے انا رادوہ الیک، کیا ہے موسیٰ کی ماں بے فکر رہنا، ہم بچے کو تیری گود میں واپس کریں گے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میں نہیں وہاں جاؤں گی، بیٹا میری گود میں آئے گا پھر میں دودھ پلاؤں گی، میں وہاں دودھ پلانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو خیر اختصار کے ساتھ ایسے انتظام ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو واپس بھیجا، ماں نے دودھ پلایا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کا بچہ، اگر یہ پتہ ہوتا تو وہ بچے کو زندہ رہنا دیتے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کس طرح عقلوں پہ پردے ڈالتے ہیں اور اپنا کام جب کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح وہ کر لیتے ہیں۔ بچہ وعدے کے مطابق ماں کے پاس پہنچا اور بڑا ہو کے اسی وعدے کے مطابق وہ رسول بھی بنا، نبوت بھی ملی، اور اسی طرح بنی اسرائیل نے ایک وقت اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دو، تو وہ اس کے مخالف ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کنگلا آدمی اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں؟ لیکن وقت کے نبی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم مخالفت کرو یا نہ کرو یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ طالوت بادشاہ بنے، کوئی ان کی بادشاہت میں رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ تو یہاں جس رب نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ پورا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ پورا کیا، موسیٰ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، طالوت کے ساتھ وعدہ پورا کیا، تو کیا وہ رب یہاں وعدہ پورا نہیں کر سکتا؟ یقیناً اس رب نے یہ وعدہ بھی پورا کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم اے ایمان والو ہم تجھے زمین میں تمہیں خلیفہ بنائیں گے جس طرح تم سے پہلے ہم خلیفہ بنا چکے ہیں، جس طرح میں نے اپنے پہلے وعدے پورے کیے یہ میرا وعدہ بھی پورا ہو کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وعدہ اللہ نے حضرت علی سے کیا ہو تو خلیفہ بن جائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے وعدے میں خلاف نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اہل ایمان کے دو گروہ تھے، ایک انصار تھا اور ایک مہاجرین کا تھا۔
اب اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم، کہ جن پر ظلم کیا گیا، جنہوں نے ہجرت کی، ہم ان کو دنیا میں بادشاہت دیں گے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، دنیا میں میرا وعدہ خلیفہ بنانے کا کن کے ساتھ ہے؟ مہاجرین کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر رہے تھے، تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجر بھی اکٹھے ہیں، انصار بھی اکٹھے ہیں، اور وہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں۔ مہاجر کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے کا ہمارا حق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کہی تھی کہ انصار میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا اگر انصار ایک گھاٹی میں چلے، دوسرے دوسری گھاٹی میں چلے، تو میں اسی راستے میں چلوں گا جس راستے پہ انصار چل رہے ہیں، اور ہم نے تمہارے ساتھ بڑے احسانات کیے، تم لٹے پٹے آئے، ہم نے تمہیں جگہ دی، تمہاری پاس بیویاں نہیں تھیں، ہم نے تمہارے نکاح کا انتظام کیا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اپنے مالوں میں سے آدھے مال تمہیں دیے، تو اب یہ خلافت ہمارا حق ہے۔ تو مہاجر کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار لٹایا اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، لہذا یہ ہمارا حق ہے۔ اب ان کے آپس میں بحث ہو رہی تھی، تکرار ہو رہی تھی، تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کے حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں چل رہا ہے، تو خطرہ ہے کہ معاملہ طول پکڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ آپ وہاں پہنچے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ساتھیوں میں سے ہیں، لہذا آپ کا وہاں پہنچنا ضروری ہے تاکہ مسلمان اس اختلاف اور افتراق سے بچ جائیں جس کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو لہذا یہ دونوں ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، دونوں کا موقف سنا، دونوں کا موقف سننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انصار، تم بھی سچے ہو، تم نے ہماری بڑی خدمت کی، اور مہاجرین کو کہا کہ تم بھی سچ کہتے ہو کہ تم نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تھا ان میں جذبہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا کوئی فرمان آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیں، ہم اس پہ دل و جان سے عمل کریں گے۔ الائمۃ من قریش، امامت جو ہے وہ قریش میں ہوگی، امامت قریش میں ہوگی، اور اب یہ آ جائیں
کہ امامت قریش میں ہوگی، اب قریش میں سے امام کون بنے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اس بیماری میں جس میں آپ وفات پا چکے ہیں، فرمایا کہ اے عائشہ ادعی لی ابا بکر ابا کے واخا کے حتی یکتب کتابا کہ لا یتمنا متمنن او یقول قائل انا ولا، اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں تحریر لکھ کے دے دوں، اور جب وہ تحریر ہوگی تو کوئی کہنے والا اپنی بات نہیں کہہ سکے گا، کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہیں کر سکے گا کہ یہ میرا حق ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ لکھنے کی ضرورت نہیں، وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ان کو ہم حکومت دیں گے، اور اب وہ مہاجر کئی تھے، اور یہاں اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا کہ جہاں ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے سوا اللہ بھی کسی کو پسند نہیں کریں گے، میرے صحابہ بھی کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ لہذا جب ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے، تو صحابہ نے کہا کیا ابو بکر جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے تو پھر آپ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ اسی طرح اور احادیث بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا، یہ شیعہ کی تفسیر کمی اور تفسیر صافی سورہ تحریم کی شروع کی آیات میں یہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ فرمایا تھا، اے حفصہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابوک، اے حفصہ میرے بعد خلافت ابو بکر کے پاس جائے گی، اور ابو بکر کے بعد تیرا باپ خلیفہ ہوگا۔ وہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی من انبا کا ہادہ، آپ کو اس بات کا علم کس نے دیا ہے، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نبأنی اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ نے جو علم رکھنے والا خبردار ہے اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ خلافت اس طرح ہوگی۔ تو گویا کہ قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ خلافت مہاجرین کے پاس جائے گی، حدیث نے وضاحت کر دی کہ پہلا خلیفہ کون ہوگا، بلکہ ایک موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک عورت آپ کے پاس آئی، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا بعد میں آنا، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول اگر میں آؤں تو آپ نہ ملیں پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، آپ نے فرمایا اگر وہ بھی نہ ملے، آپ نے فرمایا عمر کے پاس جانا، آپ وہ کہتی ہے اگر وہ بھی نہ ملے، آپ نے فرمایا عثمان کے پاس جانا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بنی مستلق نے بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے پوچھو آپ کے بعد ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دینا۔ وہ پھر پوچھتے اگر ابو بکر فوت ہو جائیں پھر کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا عمر کو دینا، اگر وہ فوت ہو جائیں تو آپ نے فرمایا پھر عثمان کو دینا، اور آپ نے فرمایا یہ خلافت نبوت ہے۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے آسمان سے ترازو اترتا ہوا دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پلڑے میں آپ ہیں، ایک پلڑے میں ابو بکر ہیں، آپ کا وزن کیا جاتا ہے لیکن آپ کا وزن بھاری نکلتا ہے، اور اس کے بعد عمر اور ابو بکر کا وزن کیا جاتا ہے، ابو بکر کا وزن بھاری نکلتا ہے، اور پھر عثمان اور عمر کا وزن کیا جاتا ہے، عمر کا وزن بھاری نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ ترازو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا یہ خلافت منہاج النبوہ ہے، اور آپ نے ترازو کے اٹھ جانے پہ افسوس کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، اور شیعوں کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بن گئے تو بیعت کا وقت آیا، کچھ دیر تو حضرت علی ناراض رہے، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت علی آتے ہیں، ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی۔ اور نہج البلاغہ میں یہ کہتے ہیں قد بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ لیس فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل فسموه اماما فكان للہ رضا۔ اے لوگو، تم میری خلافت میں شک کرتے ہو، میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی، جن کی بیعت کی وجہ سے ابو بکر خلیفہ بنے، جن کی بیعت کی وجہ سے عمر خلیفہ بنے، جن کی بیعت کی وجہ سے عثمان خلیفہ بنے، میری بھی انہوں نے بیعت کی ہے، انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ لہذا جس کو یہ مہاجر اور انصار جس آدمی کو امام مقرر کر دے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو اس سے بغاوت کرے اسے روکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ اور اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو خلیفہ اول مانتے تھے، حضرت عمر کو خلیفہ ثانی مانتے تھے، اور حضرت عثمان کو خلیفہ ثالث مانتے تھے۔ اور اسی طرح ایک موقع پہ وہ اپنا خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں وہ کہتے ہیں قال افضلهم فی الاسلام کما زعمت، جس طرح آپ کہتے ہیں وانصاہم للہ ورسولہ، ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ وفادار ہیں، اور ان کے بعد خلیفہ الفاروق، اور ان کے بعد خلیفہ جن کو مقرر کر کے گئے عمر فاروق، اور وَإِنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ عَظِيمٌ، ان دونوں کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کو درست کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خلافت کی طرف اشارہ کریں، اور حضرت علی ان کے خلیفہ برحق ہونے کا اعلان کریں، حتیٰ کہ حضرت حسن نے بھی ان کے خلیفہ برحق ہونے کا اعلان کیا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے خلافت چھین لی گئی۔ تو یہ بھائیوں سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر خلافت حضرت علی کا حق ہوتا تو پہلی خلافت حضرت علی کو ملتی، کیونکہ حضرت علی کا نمبر چوتھے نمبر پہ تھا، اس لیے پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا حضرت عمر فاروق کا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خلفاء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان خلفاء کے دلوں میں اپنی رعایا کا درد تھا، وہ ان کی بھوک کو دیکھ کے تڑپ جاتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے یہ بیان کیا کہ جو ہاتھ میں وقت ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کی بھوک کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، لیکن تم تو اپنی رعایا کو خود تڑپا رہے ہو۔ کیا بلوں نے حشر کیا کیا ہے، اور تم ان کو 1-1 کروڑ دے کے، جن کے وہ فرنس چلتے بھی نہیں ہیں، ان کے بجلی کے کارخانے بند ہیں، لیکن تم ان کو بھی 1-1 ہزار کروڑ دے کے 1-1 100 کروڑ دیتے ہو، اور وہ سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہو۔ کچھ احساس کرو، کچھ احساس کرو، اپنی عوام کو اس طرح نہ دباؤ کہ وہ
خودکشیوں پہ آ جائیں، اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رعایا کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔